بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سینیٹر اعجاز احمد چودھری صاحب، میرے دوست جناب میجر ظفر اللہ چٹھا صاحب ریٹائرڈ، میں آپ اور خواتین و حضرات، میں آپ سب کو ایک تو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر میجر ظفر اللہ چٹھا صاحب کو۔ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں جمع کی ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی باریکی کے ساتھ سب جمع کی ہیں، کیونکہ میں اعجاز صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس وقت کوئی الیکشن کمیشن کا بندہ ہوتا تو وہ بہت ساری چیزوں سے علم حاصل کر سکتا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ تو مجھے خیال تھا کہ شاید کسی کو آپ نے دعوت دی ہے، مگر پتہ چلا کہ کوئی آیا نہیں۔ بہر صورت ان بہت ساری چیزوں کی جتنی باریکی سے آپ نے اس کو ایویلیٹ کیا ہے، تو بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، اور اس کے اوپر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کیونکہ جو الیکٹورل ریفارمز ایکٹ پاس ہوا 2017 کا، اس کمیٹی کے اندر میں تھا، اور تقریباً میں نے 92 میٹنگز اٹینڈ کی تھیں اس کی، تو لہٰذا میں ایک ایک شخص سے واقف ہوں کہ کہاں پر کیا ہوا۔ تو کچھ چیزیں میری آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ہوں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک جنرل ہوگی، جو میرا آپ سے ایک اصل تعلق ہے بڑا پرانا، اس کے اوپر میں بات ضرور کروں گا۔ تو سب سے پہلے جب میں آیا بیٹھا تو قومی ترانہ جب ہوا تو مجھے یاد آیا کہ جس پارٹی کے اندر میں تھا اور اس کا سیکرٹری جنرل تھا، تو آپ کی پارٹی کو کچھ چیزوں کے اعتبار سے بڑا انوویٹو کام کیا۔ بڑی لمبی لسٹ ہے، مگر دو چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک یہ کہ کبھی کسی سیاسی جلسے کے اندر قومی ترانہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ آپ کی پارٹی نے پہلی مرتبہ، اور مجھے اوکیزن بھی یاد ہے کہ کراچی کے اندر میں سیکرٹری جنرل تھا، کراچی کے اندر خالد انم صاحب سے ہم نے کہا کہ اپنا آپ گٹار لے کر یا جس انداز سے بھی آپ قومی ترانہ گائیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو ایک معمول بنا لیا، اور اب یہ سب پارٹیوں کا ٹریڈیشن بن چکا ہے، تو ایک اچھا ٹریڈیشن آپ کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ دوسرا ٹریڈیشن ایک اور ہے جو آج تو نہیں ہوا، مگر یہ کہ جب ہم نے ایک دھرنا کیا، کون سا شاید نیٹو کا سپلائی لائن کا دھرنا پشاور میں، تو ہم نے یہ طے کیا کہ جناب 2 دن کا کریں گے۔ ہم نے آج تک 2 دن کا کبھی کیا ہی نہیں تھا، تو خیال ہوا کہ 2 دن نہ ہم تقریریں کرنے کے عادی تھے اتنی لمبی لمبی، تو ہم نے کہا 2 دن تو بڑی مشکل سے گزارا ہوگا، تو ہم نے کہا کہ قومی ترانے اور میوزک لے کر آؤ۔ تو پہلی مرتبہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس کے اوپر بڑا مذاق اڑتا رہا کہ یہ تو گانے بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک میوزک کا انپٹ، مگر ہم نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے سلاٹ تلاش کیا کہ اتنی لمبی تقریریں کرنے کے ہم نہ عادی ہیں نہ ہم کر سکیں گے، تو لہٰذا یہ 2 کریڈٹ آپ کو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو یاد دلا دوں، اور بہت سارے کریڈٹ جاتے ہیں۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو شروعات ہوئی تھی، یہ تو آپ ہی سے ہوئی تھی۔ یہ تو لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو کہ 2011 کے اندر ہم نے اتنے ممبران جمع کر لیے کہ الیکشن کا امکان ہی نہیں تھا کہ فزیکل الیکشن ہو، اور فزیکل الیکشن کے اندر ایک عجیب کیفیت یہ تھی کہ اگر ایز اے سیکرٹری جنرل 2006 سے 2013 تک کہ اگر میں امریکہ میں الیکشن کراتا تھا تو 2 گروپس بچ جاتے تھے، ووٹر لسٹ پر بحث ہوتی تھی، لڑائی دنگا ہوتا تھا، جس دن الیکشن ہوتا تھا کرسیاں چل جاتی تھیں۔ دا سیم تھنگ ہیپنڈ ان انگلینڈ ہے۔ اچھا، ہم نے کہا یہ ہم نے 35 لاکھ ممبر بنا لیے ہیں 2010 سے لے کر، ہم نے اتنی بڑی، اور ٹیلی فون پر ممبر بنائے، تو ہم نے کہا یہ تو 35 لاکھ کا تو ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے، ہر جگہ لڑائی ہوگی، ہر جگہ مار پیٹ ہوگی، ہوتا ہے ڈفرینس آف اوپینین بہت بڑھ جاتا ہے نا، اس کا پینل یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا پینل یہ بیٹھا ہوا ہے، اور لڑائی ہوتی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ٹیلی فون پر کرائیں گے۔ آؤٹ اسٹینڈنگ فینامنن، یعنی 35 لاکھ لوگوں نے فون پر ووٹ دیا، اور جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا ان کو میں بتا دیتا ہوں، آپ اپنا ID کارڈ نمبر ڈالتے کسی نمبر پر جو ہم نے ٹول فری رکھا ہوا تھا، اس میں جیسے ہی آپ ID کارڈ نمبر ڈالتے تو وہ ایک آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ مشین تھی، جو ساری چیزیں ہم نے اس میں فیڈ کی ہوئی تھیں، کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جناب آپ فلانی UC سے ہیں، اور آپ کے یہ 10 امیدوار ہیں صدر کے لیے، نام نمبر 1 یہ محمد علی، نمبر 2 احمد علی، اور وہ نام پڑھتا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ نمبر دبا دیجئے۔ اچھا، آپ نے دوبارہ لسٹ سننی ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ اچھا، جب آپ نے نمبر دبایا تو اس نے کہا کہ آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے، اگر نہیں دیا، غلطی سے دب گیا ہے تو پھر آپ کینسل کر دیجئے۔ اچھا، اس طرح سے ہم نے ہر ٹیئر کا الیکشن ایک ہی سٹنگ میں کر لیا، صوبے کے جنرل سیکرٹریز تک سارے الیکشن ہو گئے 35 لاکھ لوگوں کا۔
کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ غلط ووٹ پڑا. ہم نے 5 روپے، واقعی کمال ہے یار، ہم نے 5 روپے دیے ایزی پیسہ کو کہ وہ بزرگ جن کو ٹیلی فون استعمال کرنا نہ آئے ان کو آپ گائیڈ کر دیں، تو ہر ووٹ جو آپ کے ذریعے پڑے گا اس کے 5 روپے ہم دیں گے. تو لوگوں کا اعتراض صرف اس بات پر آیا کہ ایزی پیسہ کی دکان دیر میں کھلی. بٹ امیجن کہ دیٹ پارٹی ہیڈ ووٹڈ 33.5 ملین پیپل ووٹڈ وداؤٹ اینی پرابلم، وداؤٹ اینی آبجیکشن. گڑبڑ کہاں ہوئی؟ جب اعجاز صاحب کے اہتمام میں ہم لاہور آئے اور 400 لوگوں کا فزیکل ووٹ ہوا. اس کے اندر جو ایلیگیشن چلی کہ جی پیسہ چلا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ بھی ایک تاریخ ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے آخری ڈیمانڈ رکھی الیکٹرانک ووٹنگ، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی ہیلپس. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر CCTV کیمراز کام کر رہے ہیں نا، مطلب ورنہ ضرورت تو نہیں تھی. یہ کہتے کہ بھئی وٹنسز آئیں گے گواہی دیں گے، تو ٹیکنالوجی نے مدد کی. کوئی ٹیکنالوجی کے لیے ٹرائل نہیں ہوا. لوگ کبھی کہتے ہیں EVM کو ٹرائی کرتے جاؤ. یار جو قومیں ترقی کرتی ہیں، ہندوستان مثال کے طور پر 1985 سے وہ لے کر آئے ہیں. اور آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اسی بل پر دستخط نہیں کیے تھے، یاد ہے نا آپ کو، جو 2-3 چیزوں پر میں نے نہیں کیے، وہ اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ پارٹی کے کہنے پر نہیں کیے. تو میں نے ان سے کہا نہیں، پارٹی کو میں نے کہا تھا، یہ میرا پروجیکٹ تھا جو میں پارٹی کے لیے لایا تھا، اور پارٹی کو میں ہی کنونس کر رہا ہوں، یہ پارٹی نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو EVM کا پھر سے سن لیجئے، میری سمجھ میں نہیں آیا. آج میں میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا، ان سے بھی میں نے شکایت کی. میں نے یہ شکایت کی کہ دیکھو جب پروگریس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پہچاننا چاہیے. یہ عجیب کیفیت ہے کہ جناب گوگل کھولا اور تجزیہ نگاری کر دی کہ جی فلانے ملک میں نہیں ہوتا، فلانے ملک میں نہیں ہوتا، فلانے ملک میں نہیں ہوتا. دیٹس ناٹ دی ایشو. یہ EVM دنیا میں ہر جگہ مختلف چڑیاں ہیں، ہر چڑیا مختلف ہے. ہمارا تو بڑا سمپل سا تھا، ہمارا سمپل. اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل الیکٹرانک ووٹنگ میں، کیونکہ یہاں دیکھیں نا آپ نے کتنے ڈسپیوٹس ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین ول ہینڈل اونلی دیٹ ڈیز پرابلم. اس کے پاس یہ کہانی کوئی نہیں ہے کہ پیچھے پری پول ریگنگ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اس کنفیوژن میں مت جائیے، وہ الگ کہانی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین واز اے سمپل فینامنن جس کے اندر کاغذ کا بیلٹ اپنی جگہ پر ہے، کسی نے اس کو چیلنج ہی نہیں کرنا. یہ تھا کہ جہاں آپ مہر لگاتے ہیں، مہر لگانے میں تو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے نا، کہ جی پوری مہر کے سارے خانے جو ہیں وہ یہاں پر لگیں گے. یاد ہے آپ کو؟ وہ اوپر نیچے مت کر دینا، لائنوں کے بیچ میں مت کر دینا. اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ اگر تمہیں بلہ پسند ہے تو بلے پر لگاؤ، تیر پسند ہے تیر پر لگاؤ، بٹن دبانا ہے. لوگوں نے کہا کہ جی بٹن کے اندر کوئی ایلفی ڈال دے گا. ہم نے اس کو بھی اوور کم کر لیا کہ پولی کاربونیٹ کی شیٹ ہو کہ جی بٹن کے اوپر بھی کوئی ایلفی نہ ڈال سکے. پھر صرف کیا تھا کہ بٹن دباتے ہی ایک ووٹ پرنٹ ہوتا تھا، بلے کا یا کسی چیز کا. کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. جو آپ پرنٹنگ پریس میں کرتے ہیں وہ چھوٹا سا پرنٹر، یار یہ کیش رجسٹر پاکستان کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں، اتنا چھوٹا سا پرنٹر پچھلے 50 سال سے موجود ہے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ جو قومیں ٹیکنالوجی سے ڈرتی ہیں وہی ترقی نہیں کرتی. جو قومیں کہتی ہیں کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ خراب ہے تو وہ اپنے یہاں لاؤڈ سپیکر نہیں آنے دیتی تھیں. آپ کو یاد ہے جن قوموں نے کہا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ خرابی بنائے گا تو وہ 100 سال پیچھے ہو گئی، کم نہیں. گوٹنبرگ بائبل جب چھپی تھی 16 سینچری میں تو یہاں لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جی پرنٹنگ پریس جو ہے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ان کو 100-200 سال وہ پیچھے چلی گئی قومیں. تو یہ تو سمپل بٹن، اچھا بٹن دبایا اس میں اتنا سا وہ پرنٹ ہو گیا، وہ آپ نے دیکھا، دیکھ کر آپ نے ووٹ ڈال دیا. واٹ از دا ایشو؟ مجھے میڈیا سے اعتراض تھا. میں میڈیا سے کہتا ہوں ایشو کیا تھا یار؟ آپ لوگ سمجھ لیتے نا. جو 40-50 سال سے ہندوستان میں یوز ہو رہا ہے، کیا ایشو کیا ہے؟ بحث کیا ہے اس کے اوپر؟ اٹ از ویری پینفل کہ قوم ترقی نہ کرے. آپ کو یاد ہے آج میں نے ایک اور مثال دی کہ جب ترقی کے سے پیچھے جاتی ہے قوم تو ایسا بھی ہوتا ہے. ایک کراچی کا ایک واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ ایک عورت کو ریپ کیا گیا قائد اعظم کے مزار میں. کوئی 10 سال پرانی کہانی ہے یہ. اتنا افسوس ہوا، یعنی اس کو بیچاری کو اس میں نیچے تہخانے میں سیکیورٹی کا اسٹیبلشمنٹ تھا، 5 دن انہوں نے رکھا.
क्लोरोफॉर्म सुंघाते रहे एंड दे केप्ट ऑन रेपिंग दैट पुअर वुमन एंड व्हाट, बरी हो गए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा DNA इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू इग्नोर टेक्नोलॉजी, CCTV आपको मालूम है, मैं आपको बताऊं कहाँ टेक्नोलॉजी कितना फ़र्क है। CCTV कैमरा आप साइंटिफिक अमेरिकन इस साल का पढ़ें, टेक्नोलॉजी की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस साल का पढ़ें, जनवरी फरवरी या किसी के अंदर आया कि जो आई विटनेस होता है उसकी एक्यूरेसी के ऊपर उन्होंने कहा जो आई विटनेस है वो चेहरा पहचानने में पहली पहचान के अंदर 60% एक्यूरेसी का इम्कान है। पहली पहचान में अगर उसको ज़रा सा शुबा हो गया तो उसकी एक्यूरेसी 20% रह जाती है आई विटनेस की। एंड कैमरा इज़ 100% एक्यूरेट इन फेशियल रिकग्निशन। अब आप इनकार करते रहिए नहीं हम कैमरा नहीं चाहते, तो दैट इज़ एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंशाअल्लाह आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ दी ओनली पॉसिबिलिटी। ना वो वाईफाई से कनेक्टेड था, ना वो हाईजैक हो सकता था, है ना उसको लोगों ने चैलेंज किया कि जी इसको किसी ज़रिए से इसको अफेक्ट किया जाएगा। तो पता चला कि अगर इसकी ख़राबी करनी पड़ेगी तो तीन एक्सरे मशीन्स वहाँ लाई जाएंगी एक EVM के ऊपर, तब उसको जैम किया जा सकता है। 3 एक्सरे मशीन्स, और यहाँ डिब्बे उठ जाते हैं। आपने सुना ये भी तो होता है ना कि अच्छा हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि चलो इलेक्ट्रॉनिक काउंट मत। इलेक्ट्रॉनिक काउंट क्या था? आप जब बटन दबाते थे तो एक कैलकुलेटर आप सब बच्चे जो नौजवान हैं वो तो हमेशा पैदा ही हुए हैं कैलकुलेटर के साथ। हमने कैलकुलेटर देखा था 1965 में पहली मरतबा, और कैलकुलेटर को कितने हो गए 70-80 साल। अगर आप कैलकुलेटर को इनोवेशन कहते हैं तो वो भी अफसोस की बात है। तो हमने यहाँ तक बहस की कि भाई पेपर बैलेट जो आदमी खुद देखकर डाल रहा है उसको मान लेना, अगर कोई डिस्क्रेपेंसी हुई जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट है उसको भूल जाना। मगर आपने देखा कि रात को 2 बजे रिज़ल्ट आता है। कम से कम इस बात का इम्कान होता कि भाई एक कोलैटरल है जिसमें अगर 4-5 वोट का फ़र्क है तो चलो पेपर वोट को मान लेना, मगर बहुत कर सकता है। तो आई एम वेरी बिटर अबाउट द फैक्ट कि कौमें जब तरक्की करती हैं तो उसके अंदर मीडिया, उसके लीडर, सब लोग रास्ते तलाश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। मेरे भाई साहब मेजर ज़फ़रुल्लाह चट्ठा ने बताया कितने इलेक्शंस हुए और सारे इलेक्शंस डिस्प्यूट में रहे, एक्सेप्ट 1970 को कहते हैं कि शायद उसमें इलेक्टोरल वोटिंग डे का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। और आपका भाई जो आपके सामने खड़ा है वो अपनी उम्र का इजहार तो नहीं करना चाहता, मगर पहली मरतबा पोलिंग एजेंट में जब बना था 1970 में, आई हैड बिकम अ डेंटिस्ट। और ज़फ़र अहमद अंसारी, शायद जिनके किसी को नाम याद हो, MNA थे, और ये मदनी साहब प्रोविंशियल के कैंडिडेट थे, उनका मैं पोलिंग एजेंट बना था। तो मैं टेक्निकल बातों के अंदर जो आपने बात कही है पहले उसको टच कर लूँ। इलेक्शंस बिल, इलेक्टोरल एक्ट ऑफ 2017 के हवाले से मैंने बड़ी कोशिश की चंद चीज़ों की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस बात पर बहस की कि वोटर जो है वो अपने ID कार्ड के परमानेंट एड्रेस पर डिफ़ॉल्ट वोट होगा उसका, और सेकंड पॉसिबल अगर वो चेंज करना चाहे तो सिर्फ इत्तला कर दे, तो जो उसका टेम्प्रेरी एड्रेस है वो सेकंड पॉसिबिलिटी होगी जब वो पहले से इनकार करेगा। सिंपल। तो इलेक्शन कमीशन ने और सब लोगों ने ये कहा कि जी 2018 तक तो ये रहने दें, चलने दें। तीसरा एड्रेस, आप समझ रहे हैं, 2 एड्रेस दोनों ID कार्ड पर हुए, एक तीसरा एड्रेस। तो हमने ये उस दिन फ़ैसला किया और क़ानून के अंदर मौजूद है कि, और गड़बड़ ये हो गई कि अंदाज़ा नहीं होता ना, इंसान तो इंसान है, उसको पता नहीं होता कि आगे चलकर क्या कैफियत आएगी। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर और हर चीज़ के अंदर अमेंडमेंट्स आते हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन लेटर ऑन, सर्कमस्टांसेस क्या है। तो गलती ये हुई कि हमने कहा कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो है उसमें 2 ही एड्रेस रह जाएंगे। ये जो बाई इलेक्शंस है इसमें अभी भी तीसरा एड्रेस चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर आप जो फरमा रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं कि इधर का वोटर उधर चला जाता है और इलेक्टोरल लिस्ट की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दील करता है। इलेक्शन कमीशन का एक आर्गूमेंट था जो नादरा के हवाले से भी था, वो ये था कि जब लोग मर जाते हैं तो इत्तला नहीं आती, लोकल बताता है। यानी नादरा के पास ऑफिशियली लोग इत्तला नहीं देते कि जी समबडी पास्ट अवे। क्यों नहीं देते? बाज़ लोग पेंशनर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि पेंशन आती रहेगी, या बेनिफिट्स आ रहे हैं, EOBI से पैसा आ रहा है, या कहीं से आ रहा है, या वो ज़रूरत बताना महसूस नहीं करते कि ज़रूरी है।
مگر وہ چیز بھی قبرستان کے رجسٹرز وغیرہ کے تھرو کی جا سکتی ہے. مگر ای سی پی کا کہنا یہ تھا کہ یہ فلیکسیبلٹی ہمیں زمین پر پتہ چلتا ہے کہ جو انتقال ہو گیا جس کا اس کا نام فہرست میں ہے، تو لہٰذا دا فائنل آربیٹر آف دیٹ شوڈ بی دا ای سی پی. تیسری بات ہم نے یہ کہا کہ یار نادرا کا تو اتنا بڑا نظام ہے، سارے وقت وہ یہی کام کرتا ہے کہ کس کا کیا ایڈریس ہے، کون کیا ہے، اینڈ آئی ڈی کارڈ بناتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے کہ وہ ووٹر لسٹ کی تحقیق کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں ہے ہی نہیں، اس کا فنکشن نہیں ہے. وہ صرف ایک دن کے لیے بڑا سٹاف امپلوائے کرتے ہیں، 1 یا 2 دن کے لیے جس دن الیکشن کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ذمہ داری ٹوٹلی نادرا پر جائے، مگر اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی کہ کانسٹیٹیوشن مینشنز دا ذمہ داری آف دا ووٹر لسٹ از دا ای سی پی. اس کو اتنا امینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اسپیشلٹی نادرا کو دے دی ہے، تو دیٹ لسٹ شوڈ بی فائنل ہے اور ڈیتھس وغیرہ کے اعتبار سے ان پٹ ہو. تو میرے خیال سے یہ 2 چیزیں اگلے جنرل الیکشن کے لیے یہ ہم نے طے کی تھیں، اینڈ دیٹ واز اے پازیٹیو تھنگ وچ ہیپنڈ. اچھا جی، اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری پارٹی کے اندر جو جھگڑے ہوتے تھے، جو ہمارا تجربہ تھا وہ ووٹر لسٹ کا تھا. کہ انگلینڈ کے اندر جو لڑائیاں ہوتی نہیں وہ یہ ہوتی نہیں کہ جی یہ تو ممبر نہیں ہے، اس کو آپ نے کیسے ڈال دیا، اس نے پیسے دے کر ممبرشپ خرید لی، اینڈ دیٹ واز اے کنٹینیوس سورس آف کانفلکٹ. اور یہاں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ووٹر لسٹ از اے کنٹینیوس سورس آف کانفلکٹ. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ووٹر لسٹ بے انتہا ضروری ہے. تو لہٰذا لاز کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ ووٹر لسٹ کین بی ٹرانسپیرنٹ. یہ صرف اس وجہ سے کہ شاید نیکسٹ جنرل الیکشن قانون کے اندر موجود ہے، اس کو ہم نے اسی کو جانے دیا. دوسری بات پولنگ سکیم اس کے اندر کافی ڈیٹیلڈ انداز سے ہے، مگر جو کیفیتیں چل رہی ہیں اس میں مس کیریج کا امکان ہے. ایلین ایڈریسز کی بات کو میں نے ایڈریس کر دیا، اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ نمبر آف ووٹرز ان اے کانسٹیٹوئنسی کے اندر آئی تھنک دا لا سیز کہ 10% سے زیادہ ڈسکریپنسی ہو نہیں سکتی بٹوین ون کانسٹیٹوئنسی، نمبر آف ووٹرز ان ون کانسٹیٹوئنسی اور نمبر آف ووٹرز ان اندر کانسٹیٹوئنسی، ایکسیپٹ ان سم ایریاز. جیسے بلوچستان کے کچھ ایریاز کی کنٹیگوٹی کے اعتبار سے اس بات کا امکان تھا کہ 10% سے زیادہ ڈسکریپنسی آئے. اس کے اندر جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ قانون کے اعتبار سے مجھے کچھ یہاں پر ایکسپلینیشن دینا پڑے گا، مگر میں پڑھ کر آتا، اتنی یادداشت بھی میری اسٹرانگ نہیں ہے کہ مجھے یاد ہو. مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ہم نے یہ لکھا تھا اس کے اندر کہ اگر 10% سے زیادہ کی ڈسکریپنسی ہے تو ایک اسپیشل الیکشن کمیشن ایک اسپیشل آرگومنٹ دے گا، کیونکہ دس وڈ بی این ایکسیپشنل کیس ہے. ایکسیپشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے 5 جگہوں پر ہو جائے، مگر ایکسیپشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100 میں سے 20 جگہوں پر ہو. تو آئی ہیو ایڈریس دیٹ. اور میں کیونکہ کچھ سیاسی جماعت کے لوگ یہاں پر زیادہ ہوں گے، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ جب سے میں الیکشن لڑوا رہا ہوں، اور یہ کا تاریخ میں آپ کو بتائی 1970 سے چل رہی ہے، ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے پولنگ ایجنٹس کا، ہے نا. اور آج تک ہوتا رہا. میرے آخری الیکشن جو میں نے 2018 میں لڑا تھا، جب بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے، اور پولنگ ایجنٹس کی جو بیچارے پولنگ ایجنٹس ہر جگہ پر بنتے ہیں، کچھ لوگ اس طبقے سے آتے ہیں جن کو فائنینشلی ضرورت ہوتی ہے، تو دے چارج سم منی. تو میں نے اپنے یہاں کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور جب میں سیکرٹری جنرل بھی تھا میں نے کہا اس کی فلیکسیبلٹی چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں آپ کو والنٹیئرز مل جائیں گے، جہاں نہیں ملیں گے تو یو مے پے پیپل. وائی ناٹ؟ یعنی پیپل، یہ الیکشن ہی تو وقت ہوتا ہے جب سارا سرمایہ، اچھا اور غلط سرمایہ نیچے جا رہا ہوتا ہے نا. تو الیکشنز ایسی کیفیت، جب شیر شاہ سوری نے ہندوستان کے اندر سڑکیں بنوائی تو اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی چینج آئی، کیونکہ پیسہ نیچے خرچ ہوا کنسٹرکشن کے اندر ہے. تو لہٰذا الیکشن پاکستان کے اندر جو بھی حرام کا پیسہ بھی جمع کیا ہوا ہوتا ہے نا، سب واپس نیچے آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ الیکشن کے اوپر اور یہ آپ شریف لوگوں کے لیے، آپ جیسے جو معصوم چہرے لیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے اچھا جو آپ پیسہ جمع کر رہے تھے اس کے اوپر بھی آج جناب سوالیہ نشان آ گیا ہے. اس زمانے کے سوالیہ نشان ہے جب میں سیکرٹری جنرل بھی تھا، ہے نا. تو اس پر میں کمی کہوں تو زیادہ اچھا ہے، مگر وہ بے چینی کا زمانہ تھا کہ میں اچھے دوستوں کو کریڈٹ دیتا ہوں
کہ جب پارٹی بنی تو اچھے لوگ ساتھ ہوئے، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ جی کیش میں ہم کام نہیں کریں گے، یہ پارٹی جو بنی ہے یہ اکاؤنٹ کھولے، لوگ پیسہ اکاؤنٹس میں جمع کریں، وہاں سے چیک نکلے، وہاں سے خرچے ہوں۔ تو اب پبلکلی تو خیر کیونکہ یہاں ٹی وی لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مگر میں نے ایک دوست کو جو صدر تھے ایک صوبے کے، تو میں نے ان کو کہا کہ تمہیں کیش نہیں جائے گا، انہوں نے کہا جی کرایہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، تو میں نے کہا سارا کرایہ وغیرہ کے لیے اکاؤنٹ کھولو گے، اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا، وہاں سے تم پیسے خرچ کرو گے۔ اس بیچارے کو بھی نوٹس ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری بے چینی تھی وہ یہ تھی کہ اکاؤنٹ کھولو، اکاؤنٹ کھولو گے اس میں پیسہ جائے گا، لوگ پیسے دیتے تھے۔ اب وہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جائیدادیں خریدی ہوں گی یا اپارٹمنٹ خریدا ہوگا، تو ایک جنرل کلچر یہ ہے کہ کچھ اوپر سے جاتا ہے، کچھ نیچے سے جاتا ہے نا، اینڈ ویری فیو پیپل ڈو 100% ٹرانزیکشن۔ تو اسی طرح سے جو ہمیں اس زمانے میں لوگ اتنا ڈرتے تھے، اور ابھی دیکھیں نا نتائج دیکھیں، اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی 5,000 روپے بھی دیتا کہتا میرا نام مت نہیں لکھنا، کوئی میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ایک کبھی اچھی نیت کر کے بھی آپ چلیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ قانون کی نوک پلک پوری کہیں کسر رہ جائے، مگر اس میں مجھے امید ہے کہ قانون آپ جیسے لوگوں کی نیتیں دیکھ لے گا، ہے نا، اور اس معاملات کو اس طرح سے ہینڈل ہو جائے گا۔ جی آپ نے فرمایا کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ججز جو ہیں وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ مینجمنٹ کا کام ہے، میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ لہٰذا جو الیکشن ریفارمز بل ہے 2017 کا، اس نے پہلی مرتبہ یہ راستہ کھولا کہ پرائیویٹ سیکٹر یا کہیں سے بھی کوئی ایکسپرٹ ہائر کیا جا سکتا ہے اور اس کی کوالیفیکیشن بھی لگی، تو اپارچونٹی ہے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے جب پچھلے 2013 میں جو چیف الیکشن کمشنر بنے تھے، وہ میرے دوست بھی تھے، میرے بزرگ تھے، مگر دوست بھی تھے، فخر الدین ابراہیم صاحب، ہے نا، تو ہی واز ناٹ اے مینیجر، ہی واز این آنیسٹ مین، ہے نا، بٹ ناٹ اے مینیجر۔ تو لہٰذا یہ چیز بھی قانون کے اندر موجود ہے۔ تو میں ان باتوں کے بعد میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر ایک جنرل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات ہے پرانی۔ قرآن کے اندر مشاورت کو انکریج کیا گیا ہے، اسلام کی تاریخ کے اندر مشاورت کی بڑی اہمیت ہے، اور موجودہ اسلام کی تاریخ سے پہلے سقراط کو جب کسی نے پوچھا کہ کیسی اسٹیٹ بننی چاہیے، تو سقراط نے یہ کہا کہ آئیڈیل اسٹیٹ وہ ہے جس میں جمہوریت ہو اور مشورہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر تجارت ہو، اور نمبر 3، پیشن کے بغیر نہ کوئی اسٹیٹ بنتی ہے نہ بچتی ہے، پیشن ہو، 3 چیزیں۔ اسی چیز کو سقراط کے بعد ابن خلدون نے بھی یہی بات کی، اور اس نے یہ کہا کہ جو پیشن ہے نا، یہ اس نے اصابیہ کے نام سے یہ بات کی کہ یہ پیشن جو ہے نا، یہ جو لوگ بدو ہوتے ہیں یا پہاڑیوں پر ہوتے ہیں، جب وہ شہروں میں آتے ہیں تو ان کا پیشن زیادہ ہوتا ہے، اور وہ شہری حکومتوں کے اوپر وہ قبضے بھی کرتے ہیں اور ریفارم بھی کرتے ہیں، بٹ یہ پیشن کے، تو ابن خلدون کا جو سائیکل ہے وہ یہی ہے کہ پیشن اور پیشن کے ساتھ تبدیلی۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں مشاورت اور پیشن کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اب یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے پیشن بھی۔ تو اس کے بعد میں نے فرانسس فوکویاما نے کہا کہ جناب 2 ہی چیزیں ہیں، تاریخ ختم ہو گئی، ایک ہے کہ مشاورت، ڈیموکریسی طے ہو گیا، دوسرا ہے کہ جی چلنے کی تیاری ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ دوسرا ہے، ایک ہے پیشن اور دوسرا ہے تجارت، اور دنیا کی تاریخ اب ختم ہو گئی، اسی کے اندر چینجز آپ کرتے رہیے۔ مگر میں اس فینامنن کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ایک خودداری کا ایلیمنٹ ہے، تو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ تیسری چیز ہے وہی سقراط والا پیشن، کیونکہ قوموں کے اندر جو کانفلکٹ ہے، اس نے کلیش آف سویلائزیشنز رکھی۔ اس نے کہا کہ جناب سویلائزیشنز ایسی ہی ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو ریفیوجیز آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کیے تھے 40 لاکھ 40 سال تک، اس کا یورپ کے اندر آپ کیفیت دیکھیے کہ میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں مگر ریفیوج نہیں دیتے، مگر یوکرین کے لیے دل نرم ہوا، اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں سب ریفیوجیز کے لیے ہونا چاہیے۔ یوکرین کے ریفیوجیز کے لیے کروز شپس ہائر کر لی ہیں، اور میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اگر یہی سٹینڈرڈ دے دیا جائے دنیا کی قوموں کو، ریفیوجیز کو کروز شپس میں رکھو، تو قومیں جنگ کرنا چھوڑ دیں گی،
کیونکہ جب ان کو قیمت کا اندازہ ہوگا کہ ریفیوجیز کو ہم نے کروز شپس پہ ٹھہرانا ہے رائلٹی کے ساتھ، تو جنگیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احساس خودداری کا ہے، یہ قوموں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور یہ آپ خوش قسمت ہیں۔ کوئی 3-4 دن پرسوں آپ کا 75واں انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، اور میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے لیڈر رہے ہیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ پہلی مرتبہ قائد اعظم نے سیاسی گفتگو کی ہے 1906 میں، شاید کلکتے میں۔ انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ وراثت کے اعتبار سے ایک پیٹیشن پریوی کونسل سے انہوں نے جیتی تھی، اور وہ پیٹیشن تھی، جیتی نہیں تھی، اس کے لیے کام کر رہے تھے جب، اور وہ تھی یہ کہ وقف الاولاد کے اوپر انہوں نے کام کیا اور رائٹس کے اوپر، اور پریوی کونسل نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلم لاء ہے، غلط۔ تو کانگریس نے یہ ریزولوشن پاس کیا، اور قائد اعظم نے اس ریزولوشن کو موو کیا اور اس کے اوپر تقریر کی، اور قائد اعظم نے جمہوریت اور مسلمانوں کے حوالے 1906 پہلا، پھر اس کے بعد وہ کانگریس کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر 1930 کے قریب 25 سے وہ چینج ہونے شروع ہوئے، اور علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ ان اسلام کے زمانے کی تقریروں میں پھر قائد اعظم ان کے ساتھ دونوں نے پاکستان کے تصور کے اعتبار سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور پچھلے دنوں مجھے اتنی خوشی ہوئی، پچھلے دنوں میرے پوتے نے ایک تصویر پرانی نکالی جس کے اندر ایک ہی تصویر ہے جس کے اندر قائد اعظم اور علامہ اقبال موجود ہیں، تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اس زمانے میں نکل کر آئی۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پیشن جو ہے نا وہ بے انتہا ضروری ہے، قوم ایسے نہیں بنتی، اور قوم بڑی آسانی سے بنے گی انشاءاللہ، مگر ایک چیز ضروری ہے، اس وقت ایک پولرائزیشن ہے۔ اچھا، اور پولرائزیشن کی کیفیت پھر یہ بھی ہو جاتی ہے کہ گلی محلے کے جھگڑوں کی طرح، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بچوں کی لڑائی کے اندر بندوق نکال کر کوئی مار بھی دیا جاتا ہے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ تو مجھے یہ پولرائزیشن آج کل بہت پریشان کر رہا ہے کہ اتنا پولرائزیشن ہو کہ جمہوریت کو خطرہ ہو، تو وہ پولرائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ میرا بس چلے تو اس پولرائزیشن کو کہیں نہ کہیں کم کروں۔ اچھا، اور یہ بھی کیفیت ہے کہ تم جو کر سکتے ہو تم کر لو، ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر لیں۔ اس کے اندر کانفلکٹ ہی کانفلکٹ ہے، لوگوں کا ایشو کانفلکٹ نہیں ہے، مگر لوگوں کا ایشو ان کے حقوق تو ہیں نا، کانفلکٹ ایشو نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں پاکستان کو سیٹ بیک ہوگا اگر یہ کانفلکٹ طول پکڑ جائے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی جماعت بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرے، مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جماعت جذباتیت سے ہٹ جائے۔ میں نے جذبات کے اندر جتنے بھی فیصلے کیے ہوں گے زندگی کے اندر، امکان ہے کہ غلط فیصلہ بھی کر دوں۔ لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ فیصلے اس بات پر کیے جائیں کہ یہ قوم ہے، قوم کو جتنا نقصان ہوگا تو وہ شاید مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دی ہے کہ وی کین سپورٹ آور سیلوز تھوڑا بہت، ہے نا، مگر ہم بھی کرائسس میں ہیں۔ جب جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہوں گے تو وہ بھی کرائسس۔ کچھ انٹرنیشنل کیفیات نے بھی ہمیں سر کیا ہے، کچھ ہماری انکمپٹنس بھی ہے، کچھ ہماری چوریاں بھی ہیں، ہماری یہ ساری حرکتوں کا جو مجموعہ ہے وہ ایک اتنی ابھرتی ہوئی اور خوبصورت قوم کو، جس کو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں، اتنی کامیاب قوم جب کچھ کرنے نکلتی ہے نا تو وہ 7 سال کے اندر ایٹم بم بنانے والی قوم ہے، جس نے 40 لاکھ لوگوں کو پناہ دی، وہ قوم جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، وہ قوم اور وہ فوج ہے۔ تو کوئی کم کریڈٹ دنیا میں آپ ہی نے مقابلہ کیا ہے، کوئی اور قوم نہیں ہے جس نے مقابلہ کیا، سب فیل ہوئے ہیں۔ آپ ادھر سے جائیے، افغانستان میں فیل ہوا معاملہ، عراق میں فیل ہوا، شام میں فیل ہوا، لیبیا میں فیل ہوا، آپ چلتے چلے جائیے کہاں کہاں نہیں فیل ہوا۔ اور جراثیم ہندوستان میں پنپ رہے ہیں جب وہ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اتنی کامیاب قوم جس نے کووڈ کا مقابلہ کیا، بھائی کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو؟ مگر اگر لڑو گے تو کمزور بھی ہوگے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا اہم ٹاپک تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز، اگر یہ ہو جائے کسی طرح سے، اور اس کے اندر EVM یا یہ سب چیزیں یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، مگر قانون کی پاسداری کر لی جائے تو انشاءاللہ
there is nothing which can stop you from becoming a big nation within your lifetime. یہ ذہن میں رکھو, یہ نہیں کہ ہم پرانے بات کرنا ہے 100 سال اور جئیں گے, 75 سال میں یہاں پہنچے تو 75 سال اور لگیں گے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے محنت کر رہے ہیں, جس انداز سے آپ کا پیشن جاگا ہے, یہ 5-10 سال کی بات ہے. یو آر سو پریپیئرڈ کہ انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر اقتدار ملنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.